الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحب و عزیز ساتھیو، بڑے ہی اختصار نال اپنے عنوان دے مطابق چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ تواڈا ساریاں دا تشریف لے آنا اور ساڈا حاضر خدمت ہو کے اللہ اور اس دے رسول دا پیغام تواڈے تک پہنچانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے. میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے عملی تقاضے. حضرات، وقت چونکہ مختصر ہے، میں تمہید اور تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا. سب تو پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنا ہر مومن اور مسلمان واسطے فرض اور ضروری ہے، اور صرف
محبت کرنا ہی فرض اور ضروری نہیں بلکہ ساری کائنات تو بڑھ کے محبت کرنا فرض اور ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہلوانے والا اپنے آپ نو مومن کہلوانے والا آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت نہیں کردا اور ساری کائنات تو ود کے نہیں کردا، او بندہ مومن بھی نہیں ہو سکدا اور کل قیامت والے دن جنت چ داخل بھی بولو ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ مومن بنن واسطے اور جنت دے حصول اور جنت چ داخل ہون واسطے جتھے عقیدہ توحید ضروری ہے اوتھے ہی اے بھی ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام نال محبت کیتی جائے اور ساری کائنات تو بڑھ کے کیتی جائے۔ اللہ مینو توانو نبی علیہ السلام نال ساری کائنات تو ود کے محبت کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ آکھو گے جی یہ دی دلیل کی ہے؟ دلیل رب دا قرآن اور اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ اچیا کو حوالہ صلی اللہ جدے دل چ ایمان اور محبت رسول گج وج کے درود پڑھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سانو آپ علیہ السلام نال ساری کائنات تو ود کے محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا سنو رب دا قرآن کی اعلان کر دے، اللہ دے قرآن دا 10واں پارہ ہے تے سورت دا نام سورہ التوبہ ہے۔ رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہے اور 2 ٹوک لفظاں دے اندر رب دا قرآن اعلان کر رہے ہے۔ مولا فرماندے نے اللہ نے اہل ایمان نو مخاطب فرمایا ہے اور اہل ایمان نو رب نے مخاطب کر کے نا تے انہاں دے سامنے اس بات دا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دیو لوگو، اے ایمان والے ہو سن لو، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ نے یہ جڑا اعلان کروایا ہے نا اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت تو اعلان کروایا ہے۔ اعلان رب دے لیکن کروایا رب نے اپنے نبی علیہ السلام دی زبان تو میں۔ قرآن رب دے، کلام اللہ دے، پر زبان میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تو اعلان ہو رہے ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر تسی اعلان فرما دیو۔ اللہ میں کی اعلان کر دیا؟ فرمایا کہہ دیو ان کان آباؤکم، اگر تواڈے باپ دادا، و ابناؤکم، اگر تواڈے بیٹے تے بیٹیاں، اگر تواڈیاں اولاداں، و اخوانکم، اگر تواڈے پہنا تے پائی، و ازواجکم، او مردو اگر تواڈیاں بیویاں، اے بیبیو اگر تواڈے خاوند۔ لفظ ازواج جڑا ہے نا اے دوواں واسطے استعمال ہوندا ہے۔ اے مردو اگر تواڈیاں بیویاں، اے عورتو اگر تواڈے خاوند، و عشیرتکم اگر تواڈا کنبہ قبیلہ برادری خاندان، و اموال اقترفتموها او مال جنوں
تسی جمع کر کر کے رکھ دے ہو، او مال جنوں تسی اکٹھا کر کر کے رکھ دے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، او تجارتاں تے کاروبار جدے نقصان کو ڈر دے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، او مکان تے کوٹھیاں تے بنگلے جنہاں نو تسی پسند کر دے ہو۔ اللہ اے ساریاں چیزاں دا تو تذکرہ کر کے سانو دسنا کی چاہنا ہے؟ اللہ اپنے نبی دی زبان تو اعلان کی کروانا چاہنا ہے؟ فرمایا اے کائنات دیو لوگو، اگر اے ساریاں چیزاں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اے ساریاں چیزاں تو انو اللہ نالوں، اللہ دے رسول علیہ السلام نالوں، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن نالوں، اگر اے ساریاں چیزاں تو انو عرش والے رب نالوں، مدینے والے مصطفیٰ نالوں تے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن نالوں، اگر اینا چیزاں نال زیادہ محبت ہے، اگر تو انو اینا چیزاں نال زیادہ پیار ہے، اگر تو انو اے چیزاں میرے نبی تو تے میرے تو زیادہ محبوب نے، اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اگر تو انو اللہ دی نسبت، اللہ دے رسول دی نسبت دنیا دے مال و متاع نال، اپنی برادری نال، اپنے خاندان نال، اپنے کنبے قبیلے نال، اپنے ماں پیو نال، اپنیاں اولاداں نال، اپنیاں بیویاں نال، اپنے خاندان نال، اپنی دنیا دے سارے ساز و سامان نالوں، اگر توانو اللہ تے او دے رسول نالوں اینا چیزاں نال زیادہ محبت ہے، اگر اینا چیزاں نال زیادہ پیار ہے، اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ دا عذاب تواڈے تے کدو کو نازل ہوندے، پھر انتظار کرو رب دی پکڑ تواڈے تے کدو کو ہوندی ہے، پھر انتظار کرو اللہ دا حکم تواڈے تے کدو کو ہوندے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میرے رب نے اعلان فرما دیتا ہے، او دنیا جہان دے قرآن نو منن والے ہو، مسلمان کہلوانے والو، مومن کہلوانے والو، اگر تسی اللہ دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو، اگر رب دی پکڑ تو بچنا چاہندے ہو، اگر اللہ دے حکم تو بچنا چاہندے ہو، اگر اللہ دیاں ناراضگیاں تو بچنا چاہندے ہو، پھر توانو کی کرنا پے گا؟ اللہ کی کرنا پے گا؟ فرمایا ایک پاسے مال و متاع ہوئے، ایک پاسے برادری ہوئے، ایک پاسے خاندان ہوئے، ایک پاسے سیاست ہوئے، ایک پاسے کاروبار ہوئے، فیکٹریاں کارخانے ہون، کوٹھیاں بنگلے ہون، باپ دادے ہون، اولاداں ہون، بہنا بھائی ہون، اور لوگوں سارا جہان ایک پاسے ہوئے، ایک پاسے رب کائنات ہوئے، اللہ دے رسول ہون، رب دا اعلان ہے اگر میرے عذاب کو لو بچنا چاہندے ہو تو انو ساری کائنات تو ود کے میرے رسول نال محبت کرنی ہوئے گی، عرش والے رب نال پیار کرنا ہوئے گا۔ آج اسی اینا پریشانیاں چ مبتلا کیا ہاں، آج ساڈے تے جگہ جگہ تے مصیبتاں کیا انہیں، آج ساڈے تے جگہ جگہ تے پریشانیاں کیا انہیں، آج ساڈے وال جگہ جگہ تے دکھ تکلیفاں کیا انہیں، کوئی کاروبار وچ پریشان ہے، کوئی اولاد وچ پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار وچ پریشان ہے، یہ پریشانیاں کیا انہیں؟ اس واسطے نے اساں اللہ تے اللہ دے رسول نالوں اپنیاں کوٹھیاں نال زیادہ پیار پا لے ہے، اساں اللہ دے نبی علیہ السلام نالوں اپنی برادری نو زیادہ محبوب سمجھ لے ہے، اساں اللہ تے اللہ دے نبی علیہ السلام نالوں اپنیاں دکاناں تے فیکٹریاں نو زیادہ محبوب سمجھ لے ہے، اساں دنیا دے نال اللہ تے دے رسول دے نالوں محبت زیادہ پا لئی ہے۔ اے ہوئی وجہ کہ اسی مصیبت
مصیبتاں چ مبتلا ہاں، تکلیفاں چ مبتلا ہاں، رب دی طرفوں مواخذہ ہے، اللہ دی طرفوں پکڑ ہے۔ اللہ مینوں تانوں معاف فرما کے رب اپنے عذاباں تو بھی بچا لے، اور اللہ اپنے نال تے اپنے نبی نال سب تو ود کے محبت دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات آؤ ذرا قرآن دے کو اور مقام سن لو جیڑا میں شروع دی اندر پڑھی ہے، سورۃ الاحزاب ہے۔ مولا فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ آج جڑے دو تین لفظ نے نا، اگر انہاں لفظاں تے تو غور کریں شاید کہ میری تیری کایا پلٹ جائے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اوہ ایمان نال دسو لاہور دے رہن والے ہو، انسان نو دنیا دی اندر سب تو زیادہ عزیز کون ہوندا ہے؟ اپنا آپ۔ انجی گل ہے نا جی، سب تو زیادہ عزیز بندے نو کیڑی ذات ہوندی ہے؟ اپنی ذات۔ بندہ اپنے آپ نو مارنا پسند نہیں کرتا، مرنا پسند نہیں کرتا، تکلیف دینا پسند نہیں کرتا، اپنے نفس نو دکھ دینا پسند نہیں کرتا، بندہ اپنا آپ بچاند ہے۔ سب تو زیادہ انسان نو محبت اپنی جان نال ہوندی ہے، پر رب فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ او کائنات دیو لوگو جڑے مومن ہویا کردے نے، جڑے ایمان والے ہویا کردے نے، انہاں نو اپنی جان نالوں وی ود عزیز ہوندا تے محمد الرسول اللہ ہوندا۔ کہہ دیو صلی اللہ اچھی گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے دو ٹوک بات مکا دیتی ہے، گل کی دسی ہے؟ جیڑا مومن ہے، جیڑا ایمان والا ہے، او دے نزدیک ساری کائناتوں رب تو بعد ساری کائناتوں ود کے اگر کوئی ہستی ہے تے محمد الرسول اللہ دی ہے۔ اگر ان مومنہ دے نزدیک سب تو زیادہ کوئی عزیز ہے تے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان دو ہی گلاں نے، جے تے مینوں تینوں نبی علیہ السلام نال ساری کائنات تو بڑھ کے محبت ہے، پھر میری تیری حالت اے نہیں ہونی چاہیے جیڑی اس ٹائم موجود ہے۔ اور جے مینوں تینوں نبی علیہ السلام نالوں دیگر چیزاں نال زیادہ محبت ہے، اے دا مطلب ہے پھر اسی مومن نہیں۔ بولو پھر مومن، کیونکہ جے مومن ہوئیے پھر بیوی نالوں ود کے نبی علیہ السلام نال پیار ہوئے، جے اسی مومن ہوئیے پھر اولاد نالوں ود کے نبی پاک نال محبت ہوئے، اگر اسی مومن ہوئیے پہنا پراواں نالوں ود کے نبی پاک نال پیار ہوئے، اگر اسی مومن ہوئیے پھر خاندان برادری نالوں ود کے نبی پاک نال محبت ہوئے، اگر اسی مومن ہوئیے پھر ساری کائنات نالوں ود کے پیسے نالوں دولت نالوں کارخانیاں نالوں فیکٹریاں نالوں دکاناں نالوں اے جناب سارے جہان نالوں ود کے سانو پیار ہوئے آمینہ دلال علیہ السلام نال ہوئے، اگر اسی مومن ہوئیے۔ پر ہون ویکھن میں جن کی ملتا ہے، ایک پاسے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات ہے، ایک پاسے میری اولاد ہے، ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، ایک پاسے ماں باپ نے، ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے، ایک پاسے برادری ہے، ایک پاسے اللہ دے نبی دے اقوال نے، ایک پاسے امام نے، ایک پاسے پیر نے، ایک پاسے مولوی نے، ایک پاسے سیاست ہے، ایک پاسے پارٹیاں نے، اے سارا کچھ ایک پاسے ہے، ایک پاسے آمینہ دے لال دی ذات ہے، فرمان ہے، حدیث ہے، اقوال ہے۔ او لوگوں میں تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا، مینوں دسو اسی اپنی سیاسی پارٹی چھڑنے ہاں یا نبی پاک دی حدیث چھڑنے ہاں؟ او مومنو، ایمان دا ٹھیکیدار ہون دا دعویٰ کرنے والوں، اسی اپنی سیاسی پارٹی چھڑنے ہاں کہ رسول اللہ دا فرمان چھڑنے ہاں؟ اسی اپنی برادری چھڑنے ہاں یا رسول اللہ دی حدیث چھڑنے ہاں؟ اسی اپنا خاندان چھڑنے ہاں یا رسول اللہ دا فرمان چھڑنے ہاں؟ دعویٰ تے ساڈا یہی ہے نا، سانو نبی پاک نال ساری کائنات تو ود کے محبت ہے، پر عملی طور تے اسی نبی پاک نو پیچھے رکھنے ہاں، باقی سارے نو
اگے رکھنے انج ہے کہ نہیں ہے؟ او بولو ہن ذرا پوچھو ہاں اپنے دل کولوں کہ تو مومن بھی ہے کہ نہیں، تیرے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں؟ رب نے تے قرآن کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا جے تسی مومن بن جاؤ تسی ہوئی غالب ہو۔ ہن اسی غالب ہاں کہ مغلوب ہاں؟ ذرا بولو یار، جتیاں پہ رہی ہیں نا ہر پاسیوں مسلمانوں، ذلیل ہو رہے ہیں نا مجموعی اعتبار نال، کیا پاکستان، کیا ہندوستان، کیا سعودیہ، کیا کویت، کیا فلسطین، کیا جناب شام، کیا لبنان، کیا عراق، کیا افغانستان، کیڑا ملک ہے جتھے مسلمان ذلیل نہیں ہو رہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اساں نبی علیہ السلام نال صرف محبت دا دعویٰ کیتا ہے، محبت کر کے وخائی نہیں۔ حضرات آؤ ذرا سنو، اے تے قرآن دی آیتاں سنی آج نا، حدیث تسی بڑی مشہور ہے سن دے رہندے ہو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد، اچھی آکھو ذرا صلی اللہ ہو، سارے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے نے، صحیح البخاری دی روایت ہے، آپ فرماندے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ فرماندے ہیں او کائنات دیو لوگو، تواڈے وچوں کوئی اس ویلے تک مومن نہیں بن سکدا، اللہ تے نبی کدوں تک مومن نہیں بن سکدا، فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور جدوں تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دی اولاد نالوں، او دے ماں باپ نالوں، او دی برادری نالوں، او دے خاندان نالوں، او دے کنبے قبیلے نالوں اور سارے لوکاں نالوں، جب تک میں محمد انہوں زیادہ محبوب نہیں ہو جاندہ، جب تک میں محمد انہوں زیادہ پیارا نہیں ہو جاندہ، اس ویلے تک تو آڈے وچوں کوئی بھی ایمان والا بن سکدا نہیں بن سکدا۔ پتہ کی لگا جے سانو نبی علیہ السلام نالوں دیگر نال محبت زیادہ ہے، پھر سانو اپنے ایمان دا فکر کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے دسیا تسی مومن نہیں، کیوں مومن نہیں؟ کیونکہ تسی نبی پاک نال سب تو بڑھ کے محبت نہیں کرتے۔ پتہ لگا محبت رسول دا تقاضا ہے کہ ایک پاسے سارا جہان ہوئے، ایک پاسے مدینے والی سرکار ہوئے، سارا جہان جاندے تے جائے، آمینہ دا لال نہ جائے، میرے نبی دا فرمان نہ جائے۔ کیوں جی ہے محبت رسول دا تقاضا تانوں کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ہے تقاضا کہ نہیں؟ گل میری صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولو او جی بولو، یہ تقاضا ہے کہ نہیں؟ یہ تقاضا کتے لکھے ہے؟ قرآن جو لکھے ہے کہ نہیں؟ میں پڑھ کے سنایا کہ نہیں؟ تو آڈے کارے قرآن کوئی نہیں؟ یا تسی قرآن پڑھ دے ہی نہیں؟ تو انہوں قرآن دا پتہ ہی نہیں؟ تسی مسلمان ہو، تسی مومن ہو، تو انہوں پتہ ہی نہیں قرآن کی لکھیا میرے نبی دی محبت دے بارے، میں محبت دے دعوے کرتے پھر دے ہو۔ پہلا تقاضا نبی پاک نال محبت کرنی ہے، ساری کائناتوں ود کے کرنی ہے۔ نمبر 2 بس اے دوسری بات ختم انشاءاللہ، آہاں تے بس سنے ہی دینا ہوں دے اللہ دی رحمت نال قرآن تے حدیث دا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد، آکھو ذرا اچھی صلی اللہ ہو، گلاں تے میں ڈاڈیاں کرنا، نبی پاک نال قاعدہ اختلاف جے، درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت انس کہو رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دے خادم، ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام کو بیٹھے نے تے فرمان دینے اے انس
اگر تو چاہنا ہے کہ رب تینوں دنیا دے اندر تے آخرت دے اندر نجات عطا فرما دے، اگر تو چاہنا ہے کہ کل اللہ جنت وچ تینوں میرے نال جگہ عطا فرما دے، پھر ایک کام کرے۔ اگر اللہ دے نبی کیڑا کم فرمایا، اپنے دل وچ کسے دے بارے بغض نہ رکھیں، اپنے دل وچ کسے دے متعلق کینہ نہ رکھیں، اپنے دل نو بغض تے کینے تو پاک رکھیں، رب تینوں جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ تے نال ہی نا ایسے حدیث وچ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، انس ایک اور بھی گل پلے بن لے جی اللہ دے رسول ہو کی ہے، فرمایا سن لے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اے دا ترجمہ ذرا دھیان نال کان کھول کے، اکھاں کھول کے، دل و دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے سماعت فرمانا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اور دنیا جہان دے لوگو میرے نال محبت دے دعوے رکھن والے ہو، میرے نال پیار دے اعلان کرن والے ہو، میرے نال محبت دے اظہار کرن والے ہو، سن لو میں محمد دا فرمان سن لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے نبی کی تسی فرمانا چاہندے ہو؟ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، اور میرے نال محبت او کردا جے جیڑا میری سنت نال محبت کردا ہے، میرے نال پیار او کردا جے جیڑا میری سنت نال پیار کردا ہے، میرے نال محبت او کردا جے جیڑا میرے طریقے نال محبت کردا ہے، میرے نال پیار او کردا جے جیڑا میرے طریقے نال پیار کردا ہے۔ فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جیڑا انج کر کے میرے نال محبت کردا ہے، جیڑا انج کر کے میرے نال پیار کردا ہے کہ میرے طریقے نو ماندا ہے، میری سنت نو ماندا ہے، میری حدیث نو ماندا ہے، جو میں کہہ دیتا ہے او کر گزردا ہے، جدے تو منع کر دیتا ہے او دے تو رک جاندا ہے، نمازاں پڑھدا ہے تے میری سنت دے مطابق پڑھدا ہے، قیام کردا ہے تے میری سنت دے مطابق کردا ہے، رکوع کردا ہے تے میری سنت دے مطابق کردا ہے، سجدے کردا ہے تے میری سنت دے مطابق کردا ہے، ویاہ شادیاں کردا ہے تے میری سنت دے مطابق کردا ہے، غمیاں آوندیاں نے تے میری سنت دے مطابق نبھاندا ہے، تجارتاں کردا ہے تے میری سنت دے مطابق کردا ہے، لین دین کردا ہے تے میری سنت دے مطابق کردا ہے، اپنے سر دے وال بناندا ہے میری سنت دے مطابق بناندا ہے، اپنے چہرے دا داڑھی دا معاملہ بناندا ہے میری سنت دے مطابق بناندا ہے۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، جیڑا انج کر کے میرے نال محبت کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے نال انج جنت وچ اکٹھیاں ہوئے گا۔ جی میں دو انگلیاں کٹھیاں ہوندیاں نے نا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میری سنت نال انج کر کے محبت کردا ہے، جیڑا میرے طریقے نال پیار کردا ہے اوہی میرے نال محبت کردا ہے، اور جیڑا میرے نال انج کر کے محبت کردا ہے کان معی فی الجنہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا اور میرے نال جنت دے اندر جمع ہوئے گا، اور میرے نال جنت دے اندر اکٹھیاں ہوئے گا۔ پتہ کی لگا؟ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی دی حدیث نال محبت کی تھی جائے، میرے نبی دے فرمان نال محبت کی تھی جائے، میرے نبی دی سنت نال محبت کی تھی جائے، میرے نبی دے طریقے نال محبت کی تھی جائے۔ اونج محبت دے دعوے کرنا، اونج داڑیاں رگڑ کے منائی آنا، اونج محبت دے دعوے کرنا، اونج سودی کاروبار چلائی آنا، اونج محبت رسول دے دعوے کرنا، سلواراں گٹیاں تو تھلے لمکائی آنا، اونج محبت رسول دے دعوے کرنا، نماز ایک نہ پڑھنا، اونج محبت رسول دے دعوے کرنا، کتاب و سنت دی مخالفت بھی کری جانا، اونج محبت رسول دے دعوے بھی کری آنا، ڈھولاں دی آواز اتے تمالاں بھی پائی جانا، اونج محبت رسول دے دعوے بھی کری جانا، مہندیاں بھی رچائی جانا، اونج محبت رسول دے دعوے بھی کری جانا، بسنتاں بھی منائی جانا، اونج محبت رسول دے دعوے بھی کری جانا، اور میری نبی دی سنت نو پامال بھی کر دیا جانا۔ رب
دی قسم اے میرے نبی نال محبت نہیں ہے، اے محبت رسول دے نام تے دھوکھا ہے جیڑا اسی اپنے آپ نو دے رہے ہیں۔ آؤ اگر نبی پاک نال محبت کرنا چاہتے ہو، او دا طریقہ میرے نبی نے دس دیتا ہے کی من احب سنتی، اگر میرے نال محبت پانا چاہتے ہو تے میری سنت نال پیار پا لو۔ کادے نال پیار پا لو؟ کیوں جی تانوں سارے نو میرے نبی نال محبت ہے؟ جنوں جنوں اے ذرا ہاتھ کھڑے کرو ہاں والا، ہن ہاتھ تھلے نہیں کرنے آلے، میں تواڈے کول ایک گل پوچھنی ہے، اے ہاتھ تساں نا چک لے نے دعویٰ کیتا ہے کہ سانو اللہ دے رسول نال محبت ہے۔ ہن اج راتی سون تو پہلا تساں سوچنا ہے میں کیڑے کیڑے کام نبی دی سنت دے خلاف کر رہے ہیں۔ سوچو گے؟ وعدہ کر دیو سوچو گے؟ ہن ہاتھ تھلے کر لو۔ تساں وعدہ کیتا ہے مسیتی بہ کے اسی سوچاں گے کہ اسی کیڑا کیڑا کام سنت رسول دے خلاف پہ کرنے ہیں، تے سوچن دا فائدہ تے تاں میں جے سوچن تو بعد اسی اللہ نال عہد کریے یا اللہ آج تو بعد تیرے نبی دی سنت دی مخالفت نہیں کریں گے۔ کر دیو جی اس گل دا اعلان کہ آج تو بعد نبی دی سنت دی مخالفت نہیں کریں گے۔ کر دیو؟ کوئی نہیں کرتے۔ اللہ جنہ آکھیا انشاءاللہ یا اللہ انہوں نے توفیق عطا فرما، جیڑے چپ کر کے بیرن ربا انہوں نے بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ جدو تیرے نبی دی سنت دی مخالفت کرن لگن نا انہوں نے میرا وعد یاد کروا دے تاکہ سنت دی مخالفت تو شاید بچ جان، شاید مڑ جان۔ اور لوگو آؤ اے محبت رسول دا تقاضا، دو چیزاں بیان کی تھیاں نے، ایک کہ نبی پاک نال محبت کرنی ہے ساری کائناتوں، جنہوں سمجھ آئیے گج کے بولو ہاں، ساری کائناتوں ود کے، حضرت صاحب اسی ہوندہ میں میرے وقت دھیان فرماؤ، نبی پاک نال محبت کرنی ہے ساری کائناتوں ود کے، ایک تقاضا۔ دوجا تقاضا کہ محبت دا طریقہ ہے کہ میرے نبی دی ہر سنت دے ہوتے کران گے انشاءاللہ۔ اچھا تو آڈے جو دو ہی طبقے نا، ایک اہل الحدیث دے ایک اہل سنت، اے دو ہی طبقے بیٹھے ہو نا ہی تھے، کوئی تیجا طبقہ تے نہیں نا آیا، ایک اہل الحدیث بیٹھے ہو تھے ایک اہل سنت۔ اہل الحدیث انہوں نے آندے نے جڑے قرآن حدیث نو منن، اہل سنت انہوں نے آندے نے جڑے قرآن حدیث نو بولو منن۔ سنی ہوئی ہوندہ ہے جڑا سنت تے عمل کرے، تے اہل حدیث بھی ہوئی ہوندہ ہے جڑا حدیث تے، ہن جیڑا کوئی اہل حدیث ہے یا سنی ہے وہ سوچے کہ میں کیڑی کیڑی حدیث دی مخالفت کر رہا ہوں، اور خدا را اگر اہل سنت کہلوان دے ہو سنی بن کے دے بکھاؤ، اگر اہل الحدیث کہلوان دے ہو اہل الحدیث بن کے بکھاؤ۔ جے خالی دعوے کرن نال گل بن جاندی ہوندی تے عبداللہ بن ابی دعوے نہیں سی کردا، اور دعویٰ کردا سی کہ نہیں سی؟ میرے نبی نال محبت دا دعویٰ عبداللہ بن ابی دا ہے سی کہ نہیں؟ نبی پاک پیچھے نمازاں پڑھدا سی کہ نہیں؟ نبی پاک دے خطبے سندا سی کہ نہیں؟ پر ہے کی سی؟ بولو منافق، بولو کی سی؟ کیوں کو صرف دعویٰ کردا سی، اندر او دے شے کوئی نہیں سی۔ ویکھیا جے کدھر اسی بھی کسے دوجے ٹبر وچ نہ ٹر جائیے۔ اللہ مینوں تانوں پکا مومن بنا دے، رب سچا مسلمان بنا دے، اللہ سانو نبی علیہ السلام دی سچی محبت نصیب فرما دے، ساری کائنات تو ود کے محبت دی توفیق دے دے، اور اللہ سنت عمل کر کے میرے نبی نال محبت دا اظہار کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی